الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ برادران اسلام، آج قربانی کا دوسرا دن ہے۔ قربانی کے 3-4 دن ہر سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو پہلا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد 11، 12 اور بعض لوگوں کے مطابق 13 تک قربانی کے ایام ہوتے ہیں۔ حضرات، قربانی کے یہ دن قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک ہے قربانی کا عمل اور ایک ہے قربانی کا احساس۔ تو قربانی کا جو عمل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں جن کے پاس اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک سماج میں سارے لوگ قربانی کریں۔ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، لیکن باقی سبھی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے قربانی کی اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان سب کا قربانی کے دنوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ وہ قربانی کو محسوس کریں، قربانی کے پیغام کو تازہ کریں۔ قربانی ایک عہد کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدے اور ایک معاہدے کا نام ہے۔ اس وعدے کو، اس عہد کو تازہ کریں۔ تو قربانی کا تمام مسلمانوں سے تعلق ہے، وہ لوگ بھی جو قربانی کریں گے، کر چکے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں اور ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو ایک خاندان میں اگر ایک شخص قربانی کرتا ہے تو باقی سب لوگ، بچے، عورتیں، وہ سب بھی قربانی کے احساس سے گزریں، یہ ضروری ہے۔ اور قربانی کا یہ احساس اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قربانی کی جو تاریخ ہے اس کو ذہن میں تازہ کیا جائے۔ قربانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قربانی کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کا کردار صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ اس واقعے کا کردار حقیقت میں 3 شخصیتیں تھیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شخصیت قربانی کے اس جذبے سے سرشار نہیں ہوتی تو شاید قربانی کے واقعے کی یہ تاریخ نہیں بنتی۔ تو پہلا کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو جوان اکلوتا بیٹا اور باپ بہت بوڑھے، ایسے میں حکم ہوتا ہے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے لیے تیار ہو جانا، یہ کردار کی بہت بڑی بلندی ہے، بہت اونچی بلندی ہے۔ اس واقعے کا دوسرا کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو اس وقت جوان تھے۔ جوان بیٹے کا قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بہت اونچا کردار ہے۔ تو بوڑھے باپ کا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اپنے جوان بیٹے کو، یہ بہت اونچا کردار ہے۔ اور جوان بیٹے کا قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بہت اونچا کردار ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دے تو قربانی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جوان شخص اپنے سلسلے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور وہ اگر منع کر دے تو کیسے اس کو ایک بوڑھا باپ قربان کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک تیسرا کردار وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا تھا کہ ایک بوڑھی ماں ممتا کے سارے جذبات کو رکھتے ہوئے وہ بھی بخوشی اس کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اس پر کوئی اعتراض یا کوئی احتجاج نہیں کیا،
تو اس طرح سے ان تینوں کرداروں کی شمولیت سے قربانی کا یہ عظیم واقعہ پیش آیا. تو یہ واقعہ ایک خاندان کے ذریعے سے پیش آیا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، یہ سب جب تیار ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ ایک امتحان تھا اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو. تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ ایسا ہونے ہی نہیں دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن. لیکن وہ ایک امتحان تھا، بہت ہی کڑا امتحان، بہت ہی سخت امتحان، اور اس امتحان میں یہ خاندان کامیاب ہوا. اور اس طرح سے یہ پورا خاندان ہر مسلم خاندان کے لیے نمونہ بن گیا. تو ایک تو فرد کی سطح پر قربانی کے جذبات ہیں، اور ایک پورے خاندان کی سطح پر قربانی کے جذبات ہونے چاہیے. قربانی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اندر اپنے دل کی تربیت کریں، اس واقعے کا تعلق دل سے ہے، دل کی تربیت سے ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے. قربانی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوششیں کرنا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کیا کیا پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ دل کا معاملہ ہے. دل کے اندر ایمانی جذبات، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جذبہ جتنا زیادہ نشو و نما پائے گا، جتنا زیادہ اس کی تربیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ انسان قربانی کے لیے آمادہ اور تیار رہے گا. تو آپ اپنے دل کی تربیت کریں، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے اندر اللہ سے محبت کس درجے کی ہے، اور میں اللہ کی محبت کے راستے میں کیا کیا پیش کر سکتا ہوں. اور پھر یہی تربیت، یہی دل کی تربیت اپنے اہل خانہ کی کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں اسی پہلو سے کہ اس کے دل میں بھی اللہ سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اللہ کی محبت کے راستے میں ہر چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہی دل کی تربیت، یہی حب الہی کا پودا وہ اپنے بچوں کے دل میں لگائیں کہ آپ کے بچے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو، کچھ بھی پیش کرنے کو تیار ہو جائے. تو یہ اصل میں دل کی تربیت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور اس کا جائزہ لیتے رہیے. مثال کے طور پر جس دن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کو ضرورت پڑی یا اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کی بیوی نے اپنے زیور اتار کر پیش کر دیے اللہ کے راستے میں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی کے دل میں حب الہی کا بیج موجود ہے، پودا نکل گیا ہے، تربیت ہو رہی ہے، نشو و نما ہو رہی ہے. جس دن آپ کا بچہ وہ آپ سے یہ کہے کہ میرا فلاں غریب بچہ ہے پڑوس میں، خاندان میں، اور آپ کو توجہ دلائے کہ اس کی مدد کی جائے، یا وہ خود اپنے جمع شدہ پیسے کچھ خرچ کرے اس کے اوپر اور اس کے دکھ کو دور کرے، جس دن آپ کا بچہ انسانوں کے دکھ کو دور کرنے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرنے لگے، جس دن آپ کا بچہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرنے لگے،
تو سمجھیے کہ آپ کے بچے کے دل میں محبت کا پودا لگ گیا ہے. تو یہ سب محسوس کرنے والی چیزیں ہیں، ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے، جائزہ لیا جا سکتا ہے. اپنی کیفیت، اپنے اہل خانہ کی کیفیت، اپنے بچوں کی کیفیت. اور جب تک یہ کیفیت نظر نہیں آنے لگے اس وقت تک بیج لگاتے رہیے، پودے کو سیراب کرتے رہیے، تاکہ دل کی کیفیت وہ ایک بنجر زمین والی نہیں ہو، جس میں اللہ سے محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہو. حضرات، یہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے ذریعے سے، اس واقعے میں قربانی کے کئی پہلو ہیں. اگر عام زندگی ہوتی اور ایک نومولود بچے کی قربانی کی بات ہوتی تو اس کا پیغام دوسرا ہوتا. لیکن اکلوتا بچہ جو جوان ہو چکا ہو تو اس وقت وہ ایک خاندان کے لیے، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں اور بچہ جوان ہو، تو وہ اس خاندان کے لیے سب سے بڑا یا تنہا سورس آف انکم ہوتا ہے. اسی کے ذریعے سے بوڑھے ماں باپ کی زندگی گویا کہ استوار ہوتی ہے، چلتی ہے. تو جوان بیٹے سے ایک طرح سے محرومی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کے سب سے بڑے سہارے، سب سے بڑے سورس آف انکم سے محرومی. یعنی یہ صرف جان کی قربانی نہیں ہے، یہ مال کی بھی بہت بڑی قربانی ہے، اپنے پورے سورس آف انکم کی قربانی ہے. یعنی اپنی پوری پونجی لٹا دینے کی بات ہے. اور پھر اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونے کے لیے تیار ہونا، یہ جان کی قربانی ہے. اور اس میں جو ممتا کے جذبات اور جو باپ کے جذبات ہیں، ان جذبات کی قربانی بھی ہے. تو اس میں جان کی قربانی ہے، اس میں مال کی قربانی ہے، اس میں جذبات کی قربانی ہے. اور قربانی کے یہ تینوں پہلو ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا کتنا حصہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کا کتنا حصہ ہے جو ہم اللہ کی محبت کے نام کر چکے ہیں. جائزہ لیجئے کہ ایک 60 سال کی زندگی جو ملی ہے، اس میں سے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال اللہ کی محبت میں گزرے ہیں. یہ کہا جا کہ یہ دن، یہ لمحہ اللہ کی محبت کے نام تھا. تو جان کی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، صرف سر کٹانا نہیں ہوتا ہے. جان کی قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا کتنا حصہ اللہ کے لیے خاص کیا ہے. اور پھر مال کی قربانی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، پوری زندگی کا حساب لیجئے کہ کیا کتنا کمایا ہے، اس سال کتنا کمایا تھا، اور جو اس سال کمایا تھا اس میں سے کتنا حصہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نقش اس میں سے کتنے حصے پڑتا. اگر آپ نے سال بھر میں 1 لاکھ روپے کمائے تو اس میں اللہ کی محبت کے لیے کتنا خرچ کیا؟ یہ کہتے کہ اللہ کی محبت کے نام کر دیا. اور پھر تیسری چیز ہے جذبات کی قربانی، اور یہ بھی بار بار پیش کرنے کا موقع آتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک شوق ہے، ایک خواہش ہے ایک کام کرنے کی، اور وہ شوق، وہ خواہش اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے. تو آپ اپنے شوق اور اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں؟
ایک کام ہے جو زمانے کے رواج کے مطابق کیا جائے، زمانے کے فیشن کے مطابق کیا جائے تو اللہ کی مرضی سے ٹکراتا ہے۔ تو یہاں پر آپ زمانے کے رواج کو، زمانے کے فیشن کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو یہ شوق، خواہش اور جذبات، رواج، فیشن، ان کی قربانی ہے، اور اس کا موقع بھی بار بار آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو کیا جواب دیں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شادی کی تقریب اس طرح سے اگر کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر شادی فلاں برادری نے فلاں برادری میں کر لی تو زمانہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، برادری والے کیا کہیں گے۔ غرض یہ کہ بار بار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آدمی سوال کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ تین پہلو ہے قربانی کے۔ زندگی کی قربانی، یعنی زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ملا ہوا ہے اس زندگی کی قربانی، اور اچھی طرح سے فرق کر لیجئے، میں جان کی قربانی کے بجائے زندگی کی قربانی کہہ رہا ہوں، کیونکہ زندگی کی قربانی میں جان کی قربانی بھی شامل ہے، اور یہ قربانی پوری زندگی بھر چلتی رہتی ہے۔ تو زندگی کی قربانی، مال کی قربانی اور خواہشات کی قربانی، جس میں آپ کی خواہشات بھی ہیں، آپ کے قریب یعنی والدین کی خواہشات بھی ہیں، آپ کے بیوی بچوں کی خواہشات بھی ہیں، آپ کے خاندان والوں کی اور آپ کے زمانے والوں کی بھی خواہشات ہیں۔ تو ان خواہشات کی قربانی، اور پھر تو یہ تین قربانی کے پہلو ہیں، اور تین گویا کہ وہ کردار ہیں جن پر توجہ دینی ہے، خاص طور سے اپنے دل کی کیفیت پر کہ وہاں قربانی کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، اور اپنے بیوی کے دل پر توجہ دینی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ یہ پہلا دائرہ ہے تربیت کا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی، اور پھر یہ تربیت کا دائرہ بڑھتا جائے گا، اور خاندان کے دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوتے جائیں گے، سماج کے افراد بھی شامل ہوتے جائیں گے، اور آپ کے دل میں جو محبت کی شمع روشن ہوئی ہے، اللہ سے محبت کی شمع، اس چراغ سے دوسرے چراغ بھی جلتے جائیں۔ تو حضرات، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ آپ لسٹ تیار کیجئے، جائزہ لیجئے اپنا کہ میں کس کس پہلو سے قربانی کے کس کس مرحلے کو پہ کہاں کہاں کھڑا ہوا، میری پوزیشن کیا ہے۔ تو جو بات میں نے شروع میں کہی اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو قربانی کے دن ہے، اس میں ایک تو قربانی کا عمل ہے اور دوسرا قربانی کا احساس۔ تو قربانی کا عمل وہ لوگ انجام دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حیثیت دی اور جن کے اوپر یہ چیز واجب کی، انہیں ضرور انجام دینا چاہیے۔ اور قربانی کو محسوس کرنا، قربانی کے پیغام کو تازہ کرنا، قربانی کے عہد کی تجدید کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو قربانی کے دن ہے 3-4، ان میں اس احساس کو تازہ کرتے رہیے، اپنا جائزہ لیتے رہیے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تازہ کرتے رہیے، اور نئے فیصلے کرتے رہیے، اور نئے عزم کے ساتھ یہاں سے ایک نیا سال، قربانیوں کا سال اور قربانیوں کی زندگی شروع کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔